نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس ہونے لگے تو جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے کہ کچھ مسلمان اور اکثر منافقین غزوہ تبوک میں نہیں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور یہ آیات نازل ہوئیں. یعتذرون الیکم، تم سے جھوٹے بہانے کریں گے. اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے. یعنی یہ منافقین مدینے میں جب آپ پہنچیں گے تو منافقین جھوٹے بہانے پیش کریں گے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم جہاد پر نہیں آئے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے باخبر کر دیا ہے. یعنی تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. یعنی تم سچی توبہ کر لو اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد ایک پاکیزہ زندگی گزارو. اگر اس طرح تم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب وہ اللہ کی قسمیں تمہارے سامنے کھائیں گے. اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ اے مسلمانوں تم انہیں کچھ نہ کہو. وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ابھی مسلمان مدینہ شریف میں نہیں پہنچے، پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس تم ان سے اعراض کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ اے مسلمانوں، جو منافقین غزوہ تبوک میں نہیں آئے تم نہ ان سے بات کرنا، نہ ان کے سلام کا جواب دینا، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا اور نہ ان سے گفتگو کرنا. ان سے تم اعراض کر لو. انہم رجس، بے شک یہ منافقین ناپاکی ہیں، گندگی ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ جھوٹی قسمیں تمہارے لیے کھاتے ہیں. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ اے مسلمانوں تم ان منافقوں سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ اور ان کے عذر کو قبول کر لو. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ،
بس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ اور ان کی باتوں میں تم آ بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس بے شک اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ منافقوں کی مذمت کی گئی۔ اب ان منافقوں کا بیان ہے کہ جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہیں دیہاتوں میں، جنہیں اعرابی کہتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی کفر اور نفاق میں شدید ہیں۔ دیہاتی لوگ اگر کافر ہوں تو بڑے شدید کافر ہوتے ہیں، اگر یہ منافق ہوں تو بڑے شدید منافق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم سے، علماء کی صحبت سے اور علم سے بہت دور ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ جائے اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَأَجْدَرُ، اور اسی لائق ہیں، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ اس کلام کے حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ شہر سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے اور ایسی حالت ہی کہ وہ قابل ہیں، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور علم کی طرف راغب ہو، ورنہ اکثر فی زمانہ آج بھی دیکھا جائے، اگر کوئی دیہاتی دین سے دور ہو تو اسے سمجھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ اپنی ضد پر بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو وہ ایسی جاہلانہ رسومات کرتے ہیں اور ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ انسان ان کی بے وقوفی پر حیران رہ جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ دیہاتی ہیں، منافق ہیں، کہ جو مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کے خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں تاوان، جرمانہ تصور کرتے ہیں، یعنی دل سے تو خرچ کرتے نہیں، وہ مسلمانوں سے ڈر کر خرچ کرتے ہیں، تو اسے جرمانہ سمجھ کر، مغرمن جرمانہ، تاوان سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تم پر گردش آنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کب مسلمان مغلوب ہو جائیں تو ہم یہ مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ہم وہ خرچ نہیں کریں گے اور پکے کافر بن جائیں گے۔ اس وقت تو انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، یعنی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں انہی پر آئیں گی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی عروج اور بلندی عطا فرمائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں۔ دیہاتی لوگ دل کے بڑے سادے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں راہ ہدایت دکھا دے اور وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تو ہدایت کی راہ میں بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے
اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کی یہی وجہ اور یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان دیہاتیوں کی تعریف فرمائی اور یہ بتایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے. فرمایا والصلوات الرسول، اور وہ مال حضور کی دعائیں لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی صدقہ یا خیرات پیش کرتا تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے. حضور اس صدقے کے مال کو، اس کھانے کو، ان چیزوں کو سامنے رکھتے اور فاتحہ کرتے، دعا کرتے، اور دعا کر کے دینے والے کے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے. آپ دینے والے کے مال میں برکت کی دعائیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ صحابہ کرام جو دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں بھی حضور سے ایسی محبت ہے کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو ان میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب بھی ملے گا، اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ جب ہم حضور کی خدمت میں مال پیش کریں گے تو حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آج بھی عشاق جب یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، تو اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ کھانا جو صدقہ یا خیرات کا ہو یا ایصال ثواب کا ہو، یہ سامنے رکھ کر دعا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جسے ہماری اصطلاح میں فاتحہ کہتے ہیں. الا سن لو، انہا قربۃ لہم، بے شک ان لوگوں کے لیے اللہ کا قرب ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس رکوع میں جہاں برے لوگوں کا ذکر کیا گیا، آخر میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے کیسی محبتیں رکھتے ہیں. اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے.